یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ بلوچستان میں BLA اور تحریک طالبان پاکستان کی سرگرمیاں ایک ہی وقت میں شدت اختیار کرتی ہیں۔ گرفتار شدہ TTP کمانڈر نصر اللہ نے دوران تفتیش واضح الفاظ میں اعتراف کیا کہ رو نے نہ صرف دونوں گروہوں کے درمیان رابطوں کو مضبوط کیا بلکہ ان کی مشترکہ کارروائیوں کے لیے مالی اور عسکری وسائل بھی فراہم کیے ہوئے ہیں۔ افغانستان میں ہونے والی کئی خفیہ ملاقاتوں میں رو کے افسران نے براہ راست ان گروہوں کو منظم کیا، انہیں فنڈنگ دی اور پاکستان کے اندر حملوں کی منصوبہ بندی کروائی۔ گزشتہ چند ماہ میں بلوچستان میں سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے، عوامی مقامات پر دھماکے اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کے پیچھے اس خفیہ اتحاد کی گہری سازش کار فرما ہے۔ یہ اتحاد کسی بھی طور پر ایک خالصتاً دہشت گرد نیٹ ورک سے کم نہیں، جسے بھارت کی خفیہ ایجنسی مکمل سپورٹ فراہم کر رہی ہے۔ بلوچستان لبریشن آرمی کا نام اب محض ایک شدت پسند گروہ تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ تنظیم تیزی سے ایک جدید غیر ملکی ایجنڈوں پر عمل درآمد کرنے والی پراکسی فورس میں تبدیل ہو چکی ہے۔ جو ماضی میں بلوچ قوم پرستی کا دعویٰ کرتی تھی، وہ آج جدید اسلحہ، غیر ملکی انٹیلیجنس نیٹ ورک اور دہشت گردانہ تربیت کے ساتھ پاکستان کے استحکام کو متزلزل کرنے میں مصروف ہے۔ BLA، را، موساد اور افغانستان میں موجود بعض گروہوں کے درمیان تعاون اب ایک ناقابل تردید حقیقت بنتا جا رہا ہے۔ اس مضمون میں BLA کی حالیہ کارروائیوں، بھارتی خفیہ ایجنسی رو کے ساتھ تعلقات اور ایران اور پاکستان میں ہونے والے انٹیلیجنس انکشافات کے تناظر میں اس فتنے کا گہرا جائزہ لیا جائے گا۔ 11 مارچ 2025 کا دن پاکستان کی تاریخ میں دہشت اور سوگ کے طور پر یاد رکھا جائے گا، جب بلوچستان لبریشن آرمی نے جعفر ایکسپریس پر خوفناک حملہ کیا۔ اس ہولناک کارروائی میں راکٹ لانچز، EIDs اور اسنائپر رائفلز جیسے جدید ہتھیاروں کا استعمال کر کے 64 مسافر شہید جبکہ 38 زخمی ہوئے۔ یہ حملہ اس قدر منظم تھا کہ اس نے نہ صرف ملک بھر میں تشویش کی لہر دوڑا دی، بلکہ اس سوال کو بھی جنم دیا کہ ایک نام نہاد قوم پرست تنظیم اتنے مہلک اور مہنگے ہتھیار کیسے حاصل کر سکتی ہے۔ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق BLA کے جنگجو باقاعدگی سے بھارت میں زیر علاج رہتے ہیں، انہیں وہاں جدید عسکری تربیت دی جاتی ہے اور ان کے لیے ہتھیاروں کی ترسیل کا بھی خاص بندوبست کیا جاتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ BLA اب کسی بھی صورت میں ایک لوکل یا مقامی تحریک نہیں رہی، بلکہ ایک بین الاقوامی پراکسی کے طور پر پاکستان کے خلاف صفے آ رہا ہے۔ یہ حملہ ایک سادہ قوم پرستانہ نعرے سے کہیں آگے براہ راست پاکستان کی سلامتی پر وار تھا۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ بلوچستان میں BLA اور تحریک طالبان پاکستان کی سرگرمیاں ایک ہی وقت میں شدت اختیار کرتی ہیں۔ گرفتار شدہ TTP کمانڈر نصر اللہ نے دوران تفتیش واضح الفاظ میں اعتراف کیا کہ رو نے نہ صرف دونوں گروہوں کے درمیان رابطوں کو مضبوط کیا بلکہ ان کی مشترکہ کارروائیوں کے لیے مالی اور عسکری وسائل بھی فراہم کیے ہوئے ہیں۔ افغانستان میں ہونے والی کئی خفیہ ملاقاتوں میں رو کے افسران نے براہ راست ان گروہوں کو منظم کیا، انہیں فنڈنگ دی اور پاکستان کے اندر حملوں کی منصوبہ بندی کروائی۔ گزشتہ چند ماہ میں بلوچستان میں سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے، عوامی مقامات پر دھماکے اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کے پیچھے اس خفیہ اتحاد کی گہری سازش کار فرما ہے۔ یہ اتحاد کسی بھی طور پر ایک خالصتاً دہشت گرد نیٹ ورک سے کم نہیں، جسے بھارت کی خفیہ ایجنسی مکمل سپورٹ فراہم کر رہی ہے۔ مئی 2025 کی انٹیلیجنس رپورٹس نے اس مشتبہ گٹھ جوڑ کو اور واضح کر دیا، جس میں را، موساد اور BLA بلوچستان میں بدامنی کے لیے مشترکہ طور پر کام کر رہے ہیں۔ گوادر، خوزستان اور کوئٹہ میں ہونے والے حملوں کی منصوبہ بندی افغان سرزمین پر ہوئی، جبکہ فنڈنگ، جدید ہتھیاروں کی فراہمی اور میڈیا پر اثر انداز ہونے کی حکمت عملی رو اور موساد نے تیار کی۔ انٹیلیجنس شواہد کے مطابق رو نے موساد کے ذریعے خطے میں اسرائیلی مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے CPEC جیسے بڑے چینی منصوبے کو بدنام اور سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ چونکہ CPEC پاکستان اور چین کے درمیان معاشی اور جغرافیائی روابط کا مظہر ہے، اس لیے اس پر حملہ دراصل پورے خطے کی معاشی مستقبل پر حملہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عالمی ایجنسیاں، خاص طور پر بھارت اور اسرائیل، اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے BLA کو بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہے۔ ایران میں حالیہ ماہ ہونے والی کارروائیاں اس پوری سازش کو اور بے نقاب کرتی ہیں۔ ایران کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے 70 سے زائد بھارتی اور بلوچ ایجنٹس کو گرفتار کیا جو اسرائیل اور بھارت کے لیے جاسوسی کر رہے تھے۔ ان میں سب سے اہم گرفتاری عابد لطیف کی تھی، جس کی سیٹلائٹ فونز اور انکرپٹڈ مواصلات کا براہ راست تعلق رو کے ہیڈ کوارٹر سے ثابت ہوا۔ یہ گرفتاریاں نہ صرف رو کے پاکستان اور ایران میں کردار کو واضح کرتی ہیں، بلکہ یہ بھی ثابت کرتی ہیں کہ BLA جیسی تنظیمیں کسی قوم پرستی کی بنیاد پر کام نہیں کر رہی، بلکہ وہ کرائے کے ایجنٹس ہیں جنہیں دشمن طاقتیں استعمال کر رہی ہیں۔ ایران کے ان اقدامات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ BLA صرف پاکستان کے لیے خطرہ نہیں، بلکہ پورے خطے میں عدم استحکام پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ ایک اہم نقطہ جسے ہر محب وطن پاکستانی اور خاص طور پر بلوچ نوجوان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ BLA کی پرتشدد
सरगर्मियां दरअसल बलूचिस्तान के अवाम के मफादात के खिलाफ हैं। वो तंजीम जो अपने ही अवाम को धमाकों, अगवा, टारगेट किलिंग और रियासती इदारों पर हमले के जरिए नुकसान पहुंचाती हो, वो किसी भी सूरत हकूक की नुमाइंदा नहीं कहला सकती। BLA की दहशतगर्दी ने न सिर्फ बलूचिस्तान में खौफ और मायूसी को जन्म दिया है, बल्कि तरक्याती मंसूबों, तालीमी इदारों, सेहत की सहूलियात और सियाहत जैसे शोबों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। बलोच नौजवान जो CSS, CPS, स्कॉलरशिप्स और दीगर मस्बत सरगर्मियों में आगे बढ़ रहे हैं, इनके लिए सबसे बड़ा खतरा यही दहशतगर्द गिरोह हैं जो इनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करते हैं। BLA की मौजूदा शक्ल, इसके जदीद हथियार, गैर मुल्की इंटेलिजेंस से ताल्लुकात और खिते में होने वाली इंटेलिजेंस गिरफ्तारियों के तनासुर में ये मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो चुका है कि ये गिरोह पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ एक मुनज़्ज़म बैनुल-अक़वामी प्रॉक्सी जंग का हथियार है। इनके खिलाफ सिर्फ फौजी ताकत नहीं बल्कि कौमी बयानिए, तालीमी इस्लाहात और अवामी शऊर के जरिए भी जंग जीतनी होगी। पाकिस्तानी रियासत, अफवाज और इंटेलिजेंस इदारे इस फितने के खिलाफ बरसरे बेकार हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि बलोच अवाम, खास तौर पर नौजवान नस्ल, इस हकीकत को समझे कि इनके नाम पर दहशतगर्दी करने वाले असल में इनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। बलूचिस्तान की तरक्की, अमन और खुशहाली का रास्ता सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद, तालीम और पाकिस्तान से वफादारी में है। BLA जैसे गिरोहों का अंजाम करीब है और तारीख इन्हें दहशत, फरेब और बैरूनी गुलामी की अलामत के तौर पर याद रखेगी।